ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ دنیا سے بہت سے لوگ ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنا فیوچر بہتر بنانے کے لیے یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنا فیوچر تلاش کرنے کے لیے مختلف ممالک میں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان سے بہت بڑی ایک تعداد ہے جو ہمارے نوجوان ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے، مگر ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان سے جو پڑھنے کے لیے مختلف کنٹریز میں جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ملک یعنی برطانیہ، جس کو یونائٹڈ کنگڈم کہا جاتا ہے یا UK کہہ لیجئے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ وہاں ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا طالب علم، ہمارا نوجوان، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر وہ وہاں پڑھنے جانا چاہتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ایک طالب علم کے لیے یا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے رول کو، یعنی اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ وہاں پر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں وہاں پر پیسے کماؤں گا یا میں وہاں پر کوئی ایسا کام کروں گا اور میں اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ میں خود بیئر کروں گا اور بلکہ گھر کما کے پیسے بھی بھیجوں گا۔ بالکل یہ ممکن ہو سکتا ہے، مگر یہ جاتے ہی ممکن نہیں ہے۔ جاتے ہی اسٹوڈنٹ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک نیا کنٹری ہے، ایک نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، زبان کا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے اور وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کا فرق ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھتے ایک نوجوان کو، ایک طالب علم کو کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھنے جانے میں انٹرسٹڈ ہے تو ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے پاس ایک کم از کم اتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پر جا کے انڈیپینڈنٹلی رہ سکے اور پڑھ سکے۔ اب یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ یا ہمارا طالب علم جس کی عمر 18 بلو ہے، یعنی 18 سال سے کم ہے، تو کیا وہ وہاں پر پڑھنے نہیں جا سکتا؟ بالکل جا سکتا ہے، بلکہ یہ آپ اگر اس کی 6-7 سال کا بچہ بھی اگر وہاں پر پڑھنے جانا چاہے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس خاصی بڑی تعداد میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اسکولز ہیں، ان اسکولز میں آپ اپنے بچے کو وہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ بورڈنگ اسکول میں رہے گا، وہیں پر ہی پڑھے گا، وہیں پر ہی اس کی جو گارڈین شپ ہے وہ وہاں پر ایک ادارہ ہوگا جو اس کی گارڈین شپ کے جو فرائض ہیں وہ سارا انجام دے گا، بچہ وہاں پر جا کے رہ سکتا ہے۔ تو ابھی ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ ان طلباء کے لیے کر رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی وہاں پر جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پر رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور یہ والے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کم از کم یہاں سے فاؤنڈیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ فاؤنڈیشن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ والا اسٹوڈنٹ ہے جس کی تعلیم کم از کم او لیولز ہے یا اس کے ایکویلنٹ ہے، یا اے لیول ہے یا اس کے ایکویلنٹ ہے، یعنی انٹرمیڈیٹ۔ یہ بچہ وہاں پر جا کے تو فردر جو اپنی کوالیفیکیشن ہے وہ وہاں سے لے سکتا ہے۔ اب جو وہاں اسٹوڈنٹ جا رہا ہے اس کو جانے سے پہلے جو لوازمات پورے کرنے ہیں ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ایک داخلہ ہونا چاہیے، ایک ایڈمیشن ہونا چاہیے، کسی ایک ادارے نے اس کو وہاں سے ایکسیپٹنس دی ہو، اس کو ایڈمیشن دیا ہو، اور وہ ایڈمیشن جو ہے وہ انکنڈیشنل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے
تو وہاں کے ادارے اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں اس طرح کی کہ کچھ ڈاکومنٹس جو شروع میں نہیں دیے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والی ڈاکومنٹس آپ ہمیں پرووائڈ کریں تو پھر ہم آپ کو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اسٹوڈنٹ کو اپنے جو ڈاکومنٹس ان کو دینے ہوتے ہیں ان میں اس کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا پاسپورٹ ہے، اور ایک ایسے لکھا جاتا ہے جس کو SOP کہتے ہیں، یعنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز. یہ ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ لکھ کے دیتا ہے کہ میں وہاں پر کیا پڑھنا چاہتا ہوں اور وہاں پر کیوں جانا چاہتا ہوں، اور یہ کنٹری جس کا میں نے انتخاب کیا ہے یعنی UK، یہ باقی جو کنٹریز ہیں یہ ان سے کیسے مختلف ہے، یہ اسٹوڈنٹ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. اور اس پر ایک خاصی بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹ کی جو عام طور پہ دوسروں کے جو لکھے ہوئے SOPs ہوتے ہیں ان کو کاپی بھی کر لیتے ہیں. اور اب یہ میں بتاؤں تو اسٹوڈنٹس جو کاپی کرتے ہیں وہ اب اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ والا پلیجرزم کیا ہے آپ نے، تو ہمیں آپ ایسا ایک SOP لکھ کے دیں جو کہ بالکل آپ کی اپنی دل کی آواز ہو، یعنی وہ کسی کا آپ نے کاپی نہ کیا ہو. تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی SOP لکھیں تو خود سے لکھیں. آپ کی انگریزی جس بھی لیول کی ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیفینیٹلی اگر آپ کی کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہے یا اگر اس سے زیادہ بھی ہے، آپ بیچلر بھی کر بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی انگلش کا جو لیول ہوگا جو وہ اسی حساب سے ہی اس آپ کے SOP کو جو آپ کا ایڈمیشن ٹیوٹر ہے وہ اس کو دیکھے گا. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اس کے پاس ایڈمیشن، اور ایڈمیشن کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر SOP ہے اور آپ کا پاسپورٹ ہے. اور جو وہاں پر UK میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہمیں کم از کم 2 ریفرنس لیٹرز بھی دیں. یعنی یہ کہ ریفرنس لیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچرز آپ کو پڑھا چکے ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کریں، وہ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ جب آپ اپنے زمانہ طالب علمی میں آپ کس قسم کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اچھا ہی لکھتے ہیں، تو وہ لکھ کے دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے بارے میں تھوڑی سی ریکمنڈیشن لکھتے ہیں. تو 2 لیٹرز عام طور پہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے ہوتے ہیں وہاں پر یونیورسٹی کو ایڈمیشن کے لیے دینے کے لیے. پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جب انکنڈیشنلی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری جو ٹیوشن فیس ہے اس کی ایک جو فریکشن ہے، یعنی اگر آپ کی فیس فار ایگزامپل 12-13 ہزار یا 16 ہزار پاؤنڈ ہے تو آپ ہمیں کم از کم 5-6 ہزار پاؤنڈ شروع میں آپ ہمیں پے کریں. وہ فیس پے کرنے کے لیے پورا اپنا ایک ان کا ایک سسٹم ہے، اور وہ فیس اسٹوڈنٹ نے ڈائریکٹ، اگر اس کے پاس اپنا یہاں پر پاؤنڈ میں اکاؤنٹ ہے تو وہ اپنے پاؤنڈ اکاؤنٹ سے وہ فیس یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ بھیجے گا. فیس وہاں پر چلی جائے گی، اور جب فیس وہاں چلی جائے گی تو پھر یونیورسٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کا انٹرویو کریں گے. انٹرویو میں اسٹوڈنٹ سے عام طور پہ وہی باتیں پوچھی جاتی ہیں جو باتیں اس نے اپنے ایڈمیشن فارم میں یا اس نے جو اس کے ڈاکومنٹ دیے ہوتے ہیں ان میں سے ہی وہ عام طور پہ وہ چیزیں پوچھتے ہیں. ہاں وہ عام طور پہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو فنڈز ہیں یہ کہاں سے آئیں گے، آپ ہماری جو فیسیں ہیں وہ کس طرح میٹ کریں گے، آپ کا یا آپ کے والد صاحب کا یا آپ کے گھر والوں کا، جن پر بھی آپ ڈپینڈنٹ ہیں ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں. آپ کا جو SOP اسٹوڈنٹ نے دیا ہوتا ہے، مینلی کوسچن جو ہیں وہ SOP میں سے آتے ہیں. یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کتنا کریڈیبل ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ تو نہیں آ رہا وہاں پر جس کا جو مقصد ہے وہ وہاں پر صرف آنا ہی ہے، پڑھنا نہیں ہے. تو وہ چیزیں بھی وہ دیکھتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ کو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ کی فیس ہمارے پاس آ چکی،
فیس آنے کے بعد آپ کا جو ایڈمیشن کے لیے جو ہم نے آپ کا انٹرویو کیا، وہ انٹرویو میں بھی آپ کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر اگلا جو لمحہ ہوتا ہے اس میں پھر ہمیں کیس، جس کو CAS کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لیٹر جس پر ہم اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں، وہ لیٹر ہم کو یعنی اسٹوڈنٹ کو وہ جاری کر دیتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، پھر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں مزید ڈیٹیلز میں وہ اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ ہم بھی بات کر رہے تھے کہ جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے، یعنی جب کیس جو ہے وہ اسائن ہو جاتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ اگلا مرحلہ ڈیفینیٹلی وہ ہے جس میں اسٹوڈنٹ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ اب ویزا اپلیکیشن کو دینے کے لیے اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ وہ آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ جائے گا، ویب سائٹ پہ جا کے اپنی تمام انفارمیشن جو کہ اس نے اپنی ایڈمیشن کے وقت یونیورسٹی کو دی تھی، وہ ساری انفارمیشن اس کو اپنے ویزا اپلیکیشن فارم میں دینی ہے۔ ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ عام طور پہ بڑا وہ سمپل سا ہوتا ہے، اس میں چیزیں جو ہیں وہ زیادہ نہیں پوچھتے، مگر پھر بھی اس کو بہت احتیاط سے یہ جو ویزا فارم ہوتا ہے اس پر عام طور پہ ویزا اگر ہم کہیں پر کسی چیز کو ایسی کو یس کر دیا، کسی کو نو کر دیا، تو اس کو بڑی احتیاط سے یہ فارم فل کرنا ہے، کیونکہ اس فارم پر بھی بہت سی ہماری جو انفارمیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کہیں وہ غلط تو نہیں ہم نے دے دی، اور غلط انفارمیشن دینے کا نقصان ڈیفینیٹلی وہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو امبیسی موقع دیتی ہے آپ کو کہ آپ اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیں، ان کو کریکٹ کر لیں، یا پھر وہ یہ کرتی ہے کہ ویزا ریفیوز بھی کر دیتی ہے۔ تو ویزا اپلیکیشن فارم بڑا اہم رول پلے کرتا ہے کسی بھی ویزا اپلیکیشن میں، تو اس کو ہم نے بڑی احتیاط سے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ویزا اپلیکیشن فارم اپنا فل کرنا ہے۔ ویزا اپلیکیشن فارم فل جب کر لیں گے تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ اس کا پرنٹ نکال لیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب اس کا ایک پرنٹ آؤٹ آتا ہے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں ہمارے سامنے اس کی شکل آ جاتی ہے، تو اس کا پرنٹ نکالیں، اس کو بہت آرام سے بیٹھ کے اس کو پڑھیں، اپنے تمام ڈاکومنٹس کو سامنے رکھیں، خاص طور پہ اپنا جو پاسپورٹ ہے، کیس ہے، ان کے تمام جو نمبر ہیں، آپ کا جو اسپانسر ہے اس کا نمبر، کیس کا نمبر، ان تمام چیزوں کو بڑی اچھی طرح اسٹڈی کریں، اس میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو درست کریں اور پھر آگے چلیں۔ اب جب آگے چلیں گے تو جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ ہمیں لے جائے گا کہ آپ نے IHS بھی پے کرنی ہے۔ اب یہ IHS کیا ہوتی ہے؟ یعنی IHS جو ہے وہ آپ کی انشورنس ہے، جس کو وہ جو NHS وہاں پر ایک ادارہ ہے نیشنل ہیلتھ سروسز، یہ انہوں نے اسی سے اس کا نام لیا ہوا ہے، انٹرنیشنل ہیلتھ سروسز۔ یہ جو ہیں آپ نے پے کر کے، یہ اس کو پے کرنے کے لیے جو ویزا اپلیکیشن فارم کا جو پورٹل ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کب سے کب تک وہاں پر رہنا ہے، وہ پھر جتنی ہم اس کو ڈیوریشن بتاتے ہیں وہ اس ڈیوریشن کے حساب سے ہمیں خود ہی وہ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ جی آپ کا جو فنڈ ہے، یعنی جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ اتنے بنتے ہیں، تو وہ جو سامنے جو آپ کے اس کی وہ فگر آئے گی وہ فیس ہم نے پے کر دینی ہے۔ اس کو فیس کو پے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس ایک ڈیبٹ کارڈ یا کوئی بھی کریڈٹ کارڈ ہو۔ اسٹوڈنٹ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں اور کسی کے بھی کریڈٹ کارڈ سے یہ فیس پے کر دیتے ہیں۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اپنے یا اس کے پاس اپنا کوئی کارڈ ہے تو وہ یوز کرے، اپنا نہیں ہے تو اپنے بھائی کا، بہن کا، والدہ کا یا والد کا یا اپنے کسی جاننے والے کا کارڈ یوز کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو IHS کی فیس ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ویزا نہیں لگتا، ویزا ریفیوز ہو گیا، تو یہ والی فیس ریفنڈ بھی ہو جاتی ہے۔
یعنی یہ ریفنڈ ہی ہوتی ہے، تو یہ ریفنڈ اسی کارڈ میں ہوگی جس کارڈ سے آپ نے یہ فیس پے کی ہوگی۔ اگر ہم نے کسی اور کا کارڈ یوز کیا ہوگا تو پھر یہ ڈیفینیٹلی فیس اسی کے کارڈ میں چلی جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ کسی اپنی فیملی میں سے ہی کسی کے کارڈ سے یہ والی فیس ہم پے کریں۔ یہ والی فیس پے کر دی، جب آگے چلیں گے تو پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ آ جائے گا ہمارا جو ویزا اپلیکیشن، یعنی جو ویزا کی فیس ہے وہ ہم نے پے کرنی ہے۔ اس کو پے کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ کارڈ سے ہم نے اس کو فیس کو پے کر دیا۔ اب یہ فیسیں پے کر دیں، فیسیں پے کرنے کے بعد ہمیں جو وہی جو پورٹل ہے، جو ویزا اپلیکیشن کا پورٹل ہے، وہ لے جائے گا کہ اب آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ خود اپلوڈ کر دیں۔ اب اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اسکینر ہونا چاہیے پراپر، اور اس کے بعد پھر آپ ان ڈاکومنٹ کو اسکین کریں اور آپ اپلوڈ کر دیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسکینر بہت اچھی کوالٹی کا اگر نہیں ہے تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ہم خود اپلوڈ کریں۔ اس کو بڑے آرام سے یہ ڈاکومنٹ جو ہیں یہ آپ اٹھا کے تو ویزا اپلیکیشن سینٹر بھی لے جا سکتے ہیں۔ وہاں پر ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہاں پر وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو اسکین کر لیں گے۔ ڈاکومنٹس کو وہ وہاں پر اسکین کر کے آپ کا پاسپورٹ وہاں رکھ لیں گے اور آپ کے باقی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ ویزا اپلیکیشن کے لیے ایک اہم ڈاکومنٹ جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا وہ ہے آپ کا ٹی بی اسکریننگ ٹیسٹ رپورٹ۔ ٹی بی کی جو ٹیسٹ رپورٹ ہے یہ ہمارے پاس ان کے کچھ سرٹیفائڈ جو سینٹرز ہیں جہاں سے یہ ہو سکتی ہے، وہ یو کے کی جو ویزا اپلیکیشن ہے جب وہ ہم کرتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے ان سینٹرز کی، جہاں پر جا کے ہم اپنا پاسپورٹ، اپنی پکچرز اور اپنی آفر جو یونیورسٹی نے دی ہوتی ہے یہ وہاں پر لے جاتے ہیں، اور وہ ہمیں وہاں جو ٹی بی اسکریننگ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ اس کی فیس بھی وہیں پر ہی پے ہوتی ہے، اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، کسی بینک میں نہیں جانا ہوتا، وہ وہیں پر ہی کیش کاؤنٹر ہے وہاں پر وہ فیس لے لیں گے اور آپ کو ایک رسید بنا دیں گے جو اندر لے جا کے تو آپ اپنا ٹی بی اسکریننگ جو ٹیسٹ ہے وہ پرفارم کریں گے، اور اس کی رپورٹ بھی سیم ڈے مل جاتی ہے۔ وہ رپورٹ آپ کے ویزا کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ویزا اپلیکیشن کے لیے ضروری ہیں۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ویزا اپلیکیشن تو چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ایمبیسی میرا انٹرویو بھی کر سکتی ہے؟ مطلب ایک اپلیکینٹ یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کیا میرا انٹرویو بھی ہو سکتا ہے ایمبیسی سے؟ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایمبیسیز جو ہیں وہ انٹرویو نہیں کرتی، مگر وہ کر سکتی ہیں، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اور اگر ویزا اپلیکینٹ کا کبھی کوئی پہلے ویزا ریفیوز ہوا ہے کسی بھی کنٹری کا، اگر یو کے کا ہوا ہے یا کسی اور کنٹری کا ہوا ہے، تو پھر وہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹ کا ہمیں انٹرویو کرنا چاہیے، تو وہ عام طور پہ ایک ای میل آتی ہے، وہ ایک ٹائم دیتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا انٹرویو کرتے ہیں۔ انٹرویو سے عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں انٹرویو میں وہ کیا کریں گے۔ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، جتنی انفارمیشن ہم نے دی ہوئی ہے ایمبیسی کو وہ اسی میں سے ہی تمام جو کوسچنز ہیں وہ پوچھے گا۔ اس میں عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو کورس وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ان کی انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایشو بن جاتا ہے انٹرویو کے دوران کہ اسٹوڈنٹ کو اس یونیورسٹی کے بارے میں اور اس کورس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ تو یہ والی انفارمیشن اسٹوڈنٹ نے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اور اس کورس کے جو ماڈیولز ہیں، اس کا جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہے، یہ جاننا اس کے لیے خاصا ضروری ہے۔ وہ یونیورسٹی میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہیں،
اگر اسٹوڈنٹ نے وہاں پر اکوموڈیشن بھی ظاہر کرنی ہے جا کے، اور اس اکوموڈیشن کے بارے میں اس کے پاس خاصی انفارمیشن ہونی چاہیے. یونیورسٹی کہاں پر ہے، کس علاقے میں ہے، اس کے بارے میں اس کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. کون سا روٹ ہے بس کا، یہ سب انفارمیشن عام طور پہ تو آفر میں ہی آ جاتی ہیں، مگر اگر نہیں ہے تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ خاصی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ بالکل آرام سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو پڑھ سکتا ہے. اور وہاں پر یہ یو کے میں خاص طور پہ جو پوسٹ کوڈ ہوتا ہے، اس پوسٹ کوڈ سے اگر آپ چاہیں تو اس کی ساری روٹ کی انفارمیشن ہم نکال سکتے ہیں، اس کے بارے میں کہ وہاں پر کون سی بس جاتی ہے، کون سا ٹرین اسٹیشن جو ہے وہ وہاں پر لگتا ہے. یہ ساری انفارمیشن بالکل آپ کے ٹپس پہ ہونی چاہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے عام طور پہ انٹرویو سے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹرویو میں یہ مجھ سے پتہ نہیں کیا چیز پوچھ لے گا اور وہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں دی جانے والی فیسلٹیز جو اسٹوڈنٹ کو ملتی ہیں اس کے بارے میں عام طور پر وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں. اور پھر وہ جو آپ کورس کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے ماڈیولز کے بارے میں وہ خاصے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ پوچھیں اسٹوڈنٹ سے کہ اس میں اس نے کیا پڑھنا ہے وہاں جا کے. اسیسمنٹ کیسے ہوگی، اسٹوڈنٹ کی جو یہ ماڈیول سارے پڑھ لے گا تو اس کی اسیسمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سب انفارمیشن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ عام طور پر موجود ہوتی ہے. اگر نہیں بھی ہے تو آپ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک ای میل کر کے اپنے سارے جو کوشچنز ہیں وہ ان سے لے بھی سکتا ہے یونیورسٹی سے. جو بھی آپ کا ایڈمیشن ٹیوٹر ہے اس کو بتانے میں بڑی خوشی ہوگی یہ سب چیزیں. اور اگر اسٹوڈنٹ چاہے تو وہ یونیورسٹی سے یہ بات بھی کر سکتا ہے کہ میرا کوئی جو انٹرویو اگر ہوتا ہے تو اس میں جو کوشچنز ہو سکتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں. تو یونیورسٹیز عام طور پہ اس بارے میں تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر دیتی ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی کاؤنسلر سے یا کسی ایجوکیشن کنسلٹنٹ سے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی چونکہ ٹرینڈ ہوتے ہیں خاصے، تو یہ بھی خاصی اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر انٹرویو میں عام طور پر 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ مور دین 90% میں کہوں گا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ویزا آفیسر کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں. سیٹسفائی ہو جاتے ہیں جب تو پھر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسی دن جس دن انٹرویو ہوتا ہے، جب ہمارے پاس ویزا لگ کے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس دن آپ کا انٹرویو تھا اسی دن ہی آپ کا ویزا گرانٹ ہو گیا تھا. اس کے اوپر ڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ ویزا جو ہے وہ 4-5-6 دنوں میں اسٹوڈنٹ کو مل جاتا ہے. اور پھر اسٹوڈنٹ نے تیاری کرنی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جائے. اس میں 2-3 باتوں کا ہم نے یعنی اسٹوڈنٹ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ ایک انٹرویو تو اس کا یہاں پر ہو گیا، ویزا مل گیا خیر سے. اب اس نے جب وہاں پر جانا ہے تو وہاں پر جا کے جو امیگریشن آفیسر ہے، امیگریشن آفیسر بھی کچھ باتیں پوچھ سکتا ہے آپ سے. وہ بھی تو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت جج کر سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کیا وہی ہے جس کو ویزا دیا ہے ہم نے. تو وہ کوئی ایسی گھبرانے والی وہ باتیں نہیں ہوتی. تو اس میں عام طور پر وہ جو اسٹوڈنٹ جس نے آئلٹس کیا ہے، جس نے یہ سارا جو پروسیجر ہے وہ اس سے گزر کے وہاں پر ایئرپورٹ تک پہنچا ہے، تو وہ 2-3 کوشچن اس سے کرتے ہیں. وہ اس کا جواب اسٹوڈنٹ عام طور پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کو جواب دینے میں. ہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو گھبرا جاتے ہیں، وہ گھبرا کے وہاں پر جا کے بول ہی نہیں پاتے کیونکہ انگریزی بولنی ہوتی ہے اور پورا سفر کیا ہوتا ہے، تھکے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں جا کے تھوڑا سا پینک بھی ہو جاتے ہیں. تو پینک اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا اور بالکل وہ اپنے پراپر سینسز جو ہیں اس میں رہتا ہے تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ وہاں پر اس کا جواب دے دیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور ایئرپورٹ سے باہر آ گیا. اس کے بعد پھر اس نے اپنے یونیورسٹی جانا ہے. اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ وہاں پر جب پہنچ جاتا ہے
تو پہنچنے اگر تو اس نے کوئی اورینٹیشن لی ہے کسی سے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے یونیورسٹی میں جا کے کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، عام طور پر یہ باتیں بالکل طے ہوتی ہیں کہ اس نے کب جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا جو پہلا کام ہے وہ یہ کہ وہ اپنی یونیورسٹی کو جا کے رپورٹ کرے کہ میں اب یہاں پر پہنچ گیا ہوں، اور وہ پھر ان کو جو اسکیجول ہے وہ دے دیتے ہیں کہ آپ کی فلاں دن کلاس ہوگی اور یہ سب چیزیں۔ مطلب اب آگے جو ہے وہ انجوائبل پیریڈ ہے۔ انجوائبل اس طرح سے ہے کہ جس کام کے لیے آپ گئے ہیں اب آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور اب اسٹوڈنٹ نے وہاں پر ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ وہ وہاں پر پڑھے گا، اور وہ اس طرح پڑھے گا کہ جو اس کو یونیورسٹی نے اپنی کلاسز کا جو ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے وہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق وہاں پر جائے گا، اپنی کلاسز کو لے گا، اپنی اسائنمنٹس جو اس کو دی گئی ہیں وہ ان کو پورا کرے گا۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر جا رہا ہے ماسٹرز کے لیے تو اس کو تو وہ میکسیمم 3 دن بلاتے ہیں ہفتے میں یا 2 دن، تو یہ باقی جو سارا ٹائم ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ نے وہاں پر وہ جو اویلیبل ٹائم ہے وہ ٹائم دیا تو اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرے اور اپنا جو اکیڈیمک کام ہے وہ کرے، مگر اسٹوڈنٹ کے پاس یہ وقت، اس میں سے انہوں نے 20 آورز دیے ہوتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو جو وہاں پر جاتا ہے پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ وہاں پر فاؤنڈیشن میں نہیں جا رہا، انڈر گریجویٹ پروگرام میں نہیں جا رہا، تو اس کو 20 آورز وہاں پر ملتے ہیں کام کرنے کے لیے ایک ویک میں، تو اسٹوڈنٹ وہاں پر 20 آورز وہاں پر کام کر سکتا ہے، اور اس کو بھی وہ جو وہاں کے جو لاز کے مطابق جو ویجز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ملتی ہیں، وہ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، وہاں بالکل پیسے کما بھی سکتا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹوڈنٹ اگر یہ سوچے کہ میں وہاں پر جا کے اپنی جو سارا جو میرا ایکسپینڈیچر ہے میری ایجوکیشن کا وہ میں خود ہی بیئر کروں گا، اور وہاں پر اپنی فیسیں بھی دوں گا اور اپنا کھانا پینا بھی کروں گا، تو شروع میں میرے خیال میں یہ امید رکھنا کہ سب کچھ ہو جائے گا یہ شاید ممکن نہیں ہوگا اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ہاں 6 مہینے سال بعد بہترین وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے سارے کام کر سکتا ہے، مگر اس میں بھی جو فیس ہے، جو ٹیوشن فیس ہے عام طور پر وہ شاید اسٹوڈنٹ نہ دے پائے، اور فیس کے لیے اس کو جو گھر والے ہیں ان کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، مگر جو اس کا وہاں پر جو تھوڑا بہت ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، وہاں کی جو ہاؤسنگ ہے، وہاں پر جو اس کا فوڈ ہے، اور جو اس نے وہاں پر تھوڑا بہت جو اس کے لیونگ ہے اس کی جو کاسٹ ہے اس میں وہ کچھ تھوڑا بہت اپنا وہ کما سکتا ہے، مگر وہ بھی شروع میں نہیں کما سکتا، وہ کچھ ٹائم کے ساتھ۔ کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو جاب بھی اچھی مل جاتی ہے اور وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ پیسے کما بھی لیتے ہیں، مگر یہ اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، تمام اسٹوڈنٹس یہ شاید نہ کر پائیں۔ تو آج جو تھی وہ ہم نے جو ڈسکشن کی وہ یو کے میں جو ہمارا اسٹوڈنٹ وہاں جانا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے، ہم نے وہ چیزیں آج ڈسکس کی ہیں۔ نئے ایپیسوڈ میں، نئے پروگرام میں، نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔